قال رب اشرح لي صدري موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے ويسر لي أمري اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے واحلل عقدة من لساني اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے يفقهوا قولي تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں واجعل لي وزيرا من أهلي اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے هارون أخي یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو اشدد به أزري تو اس سے میری کمر کس دے وأشركه في أمري اور اسے میرا شریک کار کر دے كي نسبحك كثيرا تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں ونذكرك كثيرا اور بکثرت تیری یاد کریں إنك كنت بنا بصيرا بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے قال قد أوتيت سؤلك يا موسى جناب باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے پس دریا اسے کنارہ لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا واصطنعتك لنفسي اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا اذهبا إلى فرعون إنه طغى تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی کی ہے فقولا له قولا لجنا لعله يتذكر أو يخشى اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا فأتياه فقولا إنا
رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى۔ تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر، ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ قال فمن ربكما يا موسى؟ فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی، پھر راہ سجھا دی۔ قال فما بال القرون الأولى؟ اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى۔ جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ تم خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔